السلام علیکم پیارے بچوں۔ مضمون تاریخ، چھٹی جماعت، سبق نمبر 2، تاریخ کے ماخذ۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے مادی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تاریخ کے ماخذ یعنی کیا؟ رسم و رواج، روایات، عوامی فن، عوامی ادب، تاریخی دستاویزات اور اشیاء کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام دستاویزات اور اشیاء کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مادی ماخذ، نمبر 2 تحریری ماخذ اور نمبر 3 زبانی ماخذ۔ تاریخ کے ان تینوں ماخذات کے متعلق ہم تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ نمبر 1 مادی ماخذ۔ روزمرہ کی زندگی میں انسان مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کے انسانوں کی استعمال کی ہوئی کئی اشیاء ہمیں اہم معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ قدیم اشیاء میں مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کی بناوٹ، ان کے رنگ اور نقش و نگار کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس برتن کا تعلق کس زمانے سے رہا ہوگا۔ زیورات اور دیگر اشیاء سے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اناج، پھلوں کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مختلف زمانوں میں انسانوں کے تعمیر کیے ہوئے مکانات اور عمارتوں کے باقیات ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ سکے اور مہریں بھی ملتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مدد سے انسانی طرز عمل کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام اشیاء اور عمارتوں یا ان کے باقیات کو تاریخ کے مادی ماخذ کہتے ہیں۔ تحریری ماخذ۔ ابتدا میں انسان کسی بات کو تحریر میں لانے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں سے رسم الخط وجود میں آیا۔ ابتدائی زمانے میں شکستہ برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر جیسی اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی یہ اشیاء پر کسی نوکدار چیز سے تحریر کندہ کی جاتی تھی۔ تجربہ اور علم جیسے جیسے بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ہی انسان نے مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کیا۔ ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور دربار میں ہونے والی کارروائیوں کی روداد وغیرہ تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا طریقہ رائج ہوا۔ کئی حکمرانوں نے اپنے فرمان، مقدموں کے فیصلے، وقف نامے پتھر یا تانبے کی تختیوں پر کندہ کروائے تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ادب کی کئی قسمیں وجود میں آئیں۔ مذہبی و سماجی نوعیت کی کتابیں، ڈرامے، نظمیں، سفر نامے اور سائنسی موضوعات پر مضامین لکھے جانے لگے، جن کے مطالعے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس سارے ادبی سرمائے کو تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ زبانی ماخذ۔ نظم کے بند، لوک گیت یعنی عوامی گیت اور لوک کہانیوں پر مشتمل ادب تحریری صورت میں دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کو تخلیق کرنے والا نامعلوم ہوتا ہے۔ وہ نسل در نسل لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایسے ادب کو زبانی طور پر محفوظ ہونے والا ادب کہتے ہیں۔ نظمیں، عوامی گیت، عوامی فن جیسے عوامی ادب کی قسمیں اس میں شامل ہیں۔ ان ذرائع کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ قدیم بھارت کی تاریخ مرتب کرنے کے ماخذ۔ مادی ماخذ۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اشیاء اور تعمیرات۔ اشیاء میں غار کی تصویریں، مٹی کے برتن، مٹی کی مورتیاں، منقے، ہیرے زیورات، پتھر کی مورتیاں، دھات کی اشیاء، سکے، ہتھیار۔ تعمیرات میں غار، گھر،
स्तूप, गुफाएं, मंदिर, चर्च, मस्जिद, सुतून वगैरह। तहरीरी माखज़ में हड़प्पा रस्मुल ख़त में तहरीरें, वैदिक अदब, मेसोपोटामिया में ईंटों पर की तहरीरें, महाभारत और रामायण की कलमी नुस्खे, जैन बौद्ध अदब, यूनानी तारीख़ नवीसियों और सयाहों की तहरीरें, चीनी सयाहों के सफ़रनामे, सर्फ़ नहू और कवायद की किताबें, मजहबी किताबें और कंदा तहरीरें। ज़बानी माखज़ इसमें कदीम भारत में ज़बानी रवायत के मुताबिक महफूज किया हुआ वैदिक, बौद्ध और जैन अदब अब तहरीरी शक्ल में दस्तयाब है, फिर भी उसे हिफ्ज़ करने यानी याद करने की रिवायत आज भी जारी है। तारीख़ मुरतब करने के लिए जब इसका इस्तेमाल होता है तब इसका शुमार ज़बानी माख़ज़ात में होता है।